اور اویس آپ واپس آ جائیں. آپ کے بہت سارے سوال آج میں نے موقع مار لیا دیکھتے ہوئے کہ آپ یہاں نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو بولنے نہیں دیا. آپ واپس آئیں تو اس پہ ہم ایک پارٹ 2 کریں گے راجہ صاحب کے ساتھ. تب تک ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تو ذرا بات کریں گے کووڈ کی سچویشن پاکستان میں کہاں تک پہنچی. اسٹے ود اس. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسز مس بھی کر دیتے ہیں. حمزہ آپ کی بس آ گئی. بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، انہیں صبح صبح اسکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو. اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں. میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں، لیکن ثاقب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑی ہیں. کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں. ارے منزل آپ کے سامنے ہے، دائیں بائیں ہونے سے گریز کریں. بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ زمین لے لو، سب سے سیف انویسٹمنٹ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے. صحیح کہتے ہیں اویس. چائے جو ہوتی ہے نا، گاڑھی کڑک چائے، وہ ڈھابے کی چائے ہوتی ہے. ڈھابے کی چائے، وہ گندی گندی پیالیوں والی. یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے. دیکھیے صبح سے آگے، پیر سے جمعہ صبح 10:03 پر ہم نیوز، آگے کی سوچ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسز مس بھی کر دیتے ہیں. حمزہ آپ کی بس آ گئی. بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، انہیں صبح صبح اسکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین ذرا کووڈ کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے افراد جو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین نہیں لگوا رہے، ان کے موبائل فونز کی سمز جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. اب ایسا کون سا سیریس معاملہ ہو گیا؟ سم از اے ویری سیریس کنسرن ناظرین. پاکستان میں خاص طور پہ سم کے بغیر دنیا میں کوئی رہ نہیں سکتا. تو بات کرتے ہیں اس پہ. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کہیں تنخواہ نہیں دینی، کہیں جو ہے وہ سم بند کرنی جب کوئی کام کروانا ہو نا اور لوگ نہ کریں تو پھر ان کی دکھتی رگ پہ انگلی رکھنی چاہیے. تو سم جو ہے نا، یہ بہت بڑی دکھتی رگ ہے لوگوں کی. تو میرا خیال ہے سم بند ہو جائے گی تو ویکسین فوراً لگ جائے گی. اچھا صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب کووڈ کی سچویشن کیا ہے؟ میں مطلب دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے اب تو بالکل ایز اف اٹ از گون. الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 3.2 یا 3 پازیٹیوٹی ریٹ ہے پاکستان میں. پھر یہ کہ آج 47 اس کے باوجود ڈیتھس ہیں جی. ٹیسٹس کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں 40,000 تھی، میرا خیال ہے 40,000 سم تھنگ آج. صورتحال توقعات کے برعکس بڑی مثبت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عید سے پہلے جو NCOC نے بڑے مستحسن اقدامات کیے، ان کا بہت اثر ہوا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ویکسین لگنی شروع ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اللہ کا شکر اور انسانی کوشش، اور حکومت کو اس کی داد دینی چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کی داد دینی چاہیے کہ مل جل کے انہوں نے اب جو ہم پابندیاں ایز آؤٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سنجیدہ صورتحال پیدا ہونے نہیں دی. ڈاکٹر صاحب اویس پوچھ رہے ہیں کہ پابندیاں جو ایز آؤٹ کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی اب اندازہ ہو گیا ہے، یہ 3 لہروں کا سامنا کرنے کے بعد لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ سے بد احتیاطی کریں گے تو صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے. 3rd لہر تھی تو 4th ویو بھی آ سکتی ہے کیا؟ بالکل آ سکتی ہے، اس میں تو کوئی اسی سیویرٹی کے ساتھ. آلدو اب تو بہت سارے لوگ ویکسین بھی لگا چکے ہیں. دیکھیں، جب تیسری لہر آ رہی تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کی سیویرٹی کیا ہوگی، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ مخلق ثابت ہوئی. تو یہ پریڈکشن ہے 4th ویو آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، بہت کمزور بھی ہو سکتی ہے، بہت شدید بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب اتنی غیر یقینیت ہو تو اس کا حل وہی ہے کہ آپ اپنی احتیاطیں مستقل کرتے رہیں، ویکسین لگوائیں، دوسروں کو لگوائیں، جو کنونس نہیں ہوتے انہیں کنونس کریں، اور اگر وہ پھر بھی کنونس نہیں ہوتے تو ان کی سم بند کریں. سم بند کریں، تنخواہ نہ روکیں. تنہا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ باقی لوگ بھی اس سے افیکٹ ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئکلی فائنلی ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ کہاں تک پھر سلسلہ امپیکٹ ہوگا؟ پاکستان میں ابھی ہم ہرڈ امیونٹی سے کافی دور ہیں، لیکن ہماری سمت درست ہے،
اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہدف غالباً 70 ملین کا جو رکھا گیا ہے سال کے آخر تک، اگر ہم اس کے قریب بھی پہنچ جائیں تو میں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ ناظرین، اسی بات پہ ہم آج کا پروگرام وائنڈ اپ کریں گے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا، اور آپ تمام لوگوں کا جو ویکسینز لگوا رہے ہیں یا جو اوروں کو ارج کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویکسین لگوائیں، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ اویس کا بھی، اویس نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔